السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ماہ رجب کی لیلۃ الغیب کی رات کے بارے میں کہ آخر یہ رات کون سی ہے اور یہ رات کب آتی ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ کون سی رات سے کے نام سے جانی جاتی ہے، اسی کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے، تو ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی بہت ہی زیادہ سفید ہے۔ جو آدمی رجب کے مہینے میں روزہ رکھے گا، اللہ پاک اسے اس نہر میں سیراب فرمائے گا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ جو انسان رجب کا روزہ رکھتا ہے اسے جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں جلتی۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا قبر میں بہت برا حال ہے۔ اس کی قبر جل رہی تھی، اس کا کفن آگ میں خاک ہو چکا تھا۔ وہ آدمی آگ میں جلتے ہوئے رو رو کر آپ سے کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے دوزخ کی آگ جلا رہی ہے، مجھے اس سے آزاد کراؤ۔ آپ نے اس کی آواز سن کر فرمایا، اگر تو رجب کے مہینے میں ایک روزہ ہی رکھ لیتا تو آج تجھے قبر کا یہ عذاب جھیلنا نہیں پڑتا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو اس مہینے میں عبادت اور روزے رکھنے سے چوک گیا، گویا وہ شخص بہت ساری نعمتوں سے دور ہو گیا۔ پیارے شامعین، تو یہ تھی کچھ ہمارے حضور کی حدیث۔ اب ہم موضوع پہ آتے ہیں۔ عبادت کے لیے اس مہینے میں 5 راتیں بہت زیادہ افضل ہیں۔ پہلی رات، پھر اس کے بعد رجب کی پہلی رات، پھر اس کے بعد 15ویں رات، پھر آخری میں یعنی ماہ رجب کے مہینے کی آخری 3 راتیں۔ تمام مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کی کوئی بھی عام مہینہ نہ سمجھے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی عبادت میں لگ جائیں، خوب عبادت کریں اور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ تو پیارے سامعین، جیسے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر یہ کون سی رات ہے جس میں عبادت کرنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ رات اسی مہینے میں آتی ہے، یعنی ماہ رجب کے مہینے میں یہ رات آتی ہے۔ مہینے کے پہلے جمعہ کا ہی نام لیلۃ الغیب ہے، یعنی اس مہینے کا جو پہلا جمعہ یعنی کل آ رہا ہے، اسی رات کو ہم لیلۃ الغیب کہتے ہیں۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں یعنی لیلۃ الغیب میں پڑھی جانے والی نفلی نماز کون سی ہے اور اسے کس طرح سے پڑھا جائے۔ پیارے شامعین، اس نماز کو آپ کو مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل 6 سلاموں سے ادا کرنا ہے۔ تو اس کی کچھ شرطیں آپ کو بتا دیں۔ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اگر آپ وضو سے ہیں تو کوئی دقت نہیں۔ پھر اس کے بعد نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل لیلۃ القدر لیلۃ الغیب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رقبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں جیسے کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک بار پھر سن لیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ قدر 3 بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص آپ کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں اور جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں جیسے کہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا۔
پھر آپ باقی نماز کی طرح اس نماز کو بھی ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں۔ جہاں دوستوں اگر آپ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو یہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ کو 70 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جا کر 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھنی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ سر کو اٹھائیں اور نیچے کی دعا کو 70 مرتبہ پڑھیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اسی پرکار سے کریں۔ دوسرے سجدے میں جا کر آپ کو 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلی بار پڑھا تھا، یعنی جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ پھر سر اٹھائیں اور نیچے کی دعا کو 70 مرتبہ پڑھیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 سجدے میں آپ کو سر اٹھانا ہے اور سر سجدے میں رکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر آپ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور دعا مانگیے۔ دعا اس طرح مانگیں، یا اللہ پاک تو ماہ رجب کے صدقے میں ہم سب کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک تو اپنے حبیب کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم تو نماز دے مولا۔ یا اللہ تو کرم کر دے مولا کیونکہ تو کریم ہے، تو رحم کر دے مولا کیونکہ تو رحیم ہے۔ یا اللہ تیرے آگے، تیری رحمت کے آگے مولا ہم سب کچھ بھی نہیں ہے مولا۔ یا اللہ ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں مولا، مگر تیری رحمت کے آگے ہماری خطاؤں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کو دعا مانگنا ہے اور دعا مانگنے کے بعد آپ کو اطمینان رکھنا ہے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ عز و جل سبھی کی جان مال آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے شامعین، لاسٹ میں آپ کو ہم بونس ٹپس کے طور پہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلی آپ نے یہ روٹین بنانی ہے، آپ نے یہ دنچریہ بنانا ہے، ہیبٹ بنانی ہے کہ بغیر درود شریف پڑھے ہمیں رات کو نہیں سونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا آپ کو لازم ہے، آپ کو کمپلسری کرنا پڑے گا۔ اور وہ درود شریف چاہے کوئی بھی درود شریف ہو جو بھی آپ کو آتا ہو۔ میں آپ کو درود شریف بتاتا ہوں، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا پھر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا پھر صلی اللہ علیہ نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ رات کو سوتے سمے ضرور پڑھیں۔ پیارے شامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور احبابوں میں تو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔